بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مرقات کی 9ویں کلاس ہے اور آج کے سبق میں ایک ہی بات ذکر کی جائے گی، منطق کا وجہ تسمیہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے منطق کے 3 نام ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 منطق، نمبر 2 میزان اور نمبر 3 آلی، یعنی اسے علم المنطق بھی کہتے ہیں، نمبر 2 اسے علم المیزان بھی کہتے ہیں، نمبر 3 اس کو علم العالی بھی کہتے ہیں۔ دیکھو میں یہاں لکھ لیتا ہوں، نمبر 1 منطق، اچھا نمبر 2 اسے میزان بھی کہتے ہیں، اور نمبر 3 جناب اس کو علم العالی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے منطق یعنی تینوں کو ذکر کر کے تینوں کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ منطق یا تو یہ مصدری میمی ہے اور یا اس میں ظرف ہے۔ اگر یہ مصدری میمی ہے، ٹھیک ہے، دیکھو مصدری میمی آپ جانتے ہیں کہ مصدر کے اوپر میم زائد داخل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے مصیر مقیل وغیرہ، یہ قیاسی بھی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مصدر ہو تو اس کا معنی ہوگا بولنا، تکلم، گویائی، بات، اور اگر یہ اس میں ظرف ہو تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا بولنے کی جگہ، اور اس سے مراد زبان ہوگی۔ ٹھیک ہے، یا تو یہ جناب ہے مصدر میمی اور یا یہ ہے اس میں ظرف۔ اچھا مصدر میمی ہو تو معنی تکلم، بات، اور اگر اس میں ظرف ہو تو معنی بولنے کی جگہ یعنی زبان۔ اچھا، اور منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نطق ظاہری میں بھی اثر کرتا ہے اور نطق باطنی میں بھی اثر کرتا ہے۔ دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، جب بھی ہم کوئی بات بولنے لگتے ہیں نا، مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو کسی بھی بات کو چاہے کوئی بھی بات ہو، بولنے سے پہلے اس کا ایک مفہوم، اس بات کا مفہوم اور معنی اور ایک مطلب ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے مثال کے طور پر بولنے سے پہلے ایک مفہوم میرے دماغ میں ہے کہ قیام زید، ٹھیک ہے نا، تو جب یہ میں نے ابھی اس کو کلام منطوق میں نے اس کے لیے نہ چلایا ہو، کلام منطوق میں نے اس بات کو مفہوم کو نہ لایا ہو، اور وہ میرے دماغ میں وہ قیام زید کی صورت ہے، تو اس کو بولتے ہیں قول معقول۔ اور جب اس کو میں اس پر تلفظ کر لوں اور میں کہتا ہوں کہ زید قائم، تو اسے کہتے ہیں قول ملفوظ۔ ٹھیک ہے، قول معقول کو نطق باطنی کہتے ہیں اور قول ملفوظ کو نطق ظاہری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ منطق کو منطق کی کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اثر کرتا ہے نطق ظاہری میں اور نطق باطنی میں۔ ٹھیک ہے، کیسے اثر کرتا ہے بھائی؟ دیکھو نطق ظاہری میں اس کا اثر اس طور پر ہے کہ جو اس علم کے ساتھ ممارست رکھتا ہے اور علم منطق کو جانتا ہے، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے، اور وہ دلائل قائم کر کے اپنے مخاطب اور خصم کو وہ قائل کر سکتا ہے۔ وہ تصورات معلومہ کو اور تصدیقات معلومہ کو ملا کر، اسے جوڑ کر، اس سے ایک نامعلوم تصدیق اور نامعلوم تصور کی خبر دیتا ہے، اور اس کا علم اس پر علم لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ یہ نطق ظاہری میں اثر کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو منطق کہتے ہیں، اور نطق باطنی میں بھی اثر کرتا ہے۔ نطق باطنی کسے کہتے ہیں بھائی؟ فہم، شعور اور سمجھنے اور ادراک کی وہ صلاحیت، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ اضافہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے نطق باطنی کہتے ہیں۔ وہ جو میں نے کہا قول معقول، اس میں بھی یہ اضافہ کرتا ہے، فہم و شعور اور ادراک وغیرہ کی صلاحیت میں اس میں کشادگی لاتا ہے۔ دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مناطقہ اور یہ فلاسفہ یہ کسی بھی چیز کی تعریف کر لیتے ہیں، حالانکہ جو حقیقت اور ماہیت کسی چیز کی ہوتی ہے اس کو شریعت نے نہیں بیان کیا ہوتا۔ مثلا مثال کے طور پر روح ہے، قرآن پاک روح کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا روح کے متعلق تو وحی کا انتظار کیا، اور بعد میں یہ آیت اتری کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کی حقیقت اور ماہیت نہیں جانتے ہو، میرے رب کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات جب مناطقہ اور فلاسفہ کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جسم لطیف سار فی البدن کسریان الماء فی الورد دخولہ فی البطن حیات وخروجہ ممات۔ ٹھیک ہے، کہ روح جو ہے یہ ایک ایسے جسم لطیف کا نام ہے جو بدن کے اندر جاری ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے گلاب یا کسی پھول کے پنکھڑیوں یا اس کے پتوں کے اندر پانی جاری ہوتا ہے، جب پانی سوکھ جاتا ہے تو اس کو مرجھا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسی طرح یہ روح یہ جسم لطیف بدن کے اندر جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس کو حیات کہتے ہیں، اور جب اس کا خروج ہوتا ہے تو اس کو ممات کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ تعریف رسم ناقص یا رسم تام وغیرہ سے ہے، جو خاصہ وغیرہ سے ہوتا ہے، وہ حقیقت اور ماہیت کو نہیں بیان کرتا۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کی حقیقت حیوان ناطق، ٹھیک ہے نا، لیکن حیوان ناطق کے بجائے میں انسان کی تعریف جسم ضاحک سے کر لوں، ٹھیک ہے نا،
تو اسی طرح یہ بھی کسی نہ کسی چیز کی تعریف کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا نطق باطنی اور فہم ادراک اور اس میں کشادگی آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں نطق ظاہری اور نطق باطنی میں اثر کرتا ہے، اس لیے اس کو منطق کہتے ہیں. دوسرا اس کا نام میزان ہے. کہتے ہیں کہ میزان اس لیے اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بھی افکار صحیحہ اور افکار فاسدوں کو تولتا ہے. اس کے ذریعے سے فکروں کو تولا جاتا ہے، صحیح اور غلط فکر کو معلوم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور غلط فکروں میں اور کھوٹے نظروں میں، انہیں سوچ و فکر میں جو خرابی ہوتی ہے اس کو یہ معلوم کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے معلوم کی جاتی ہے. جب بھی منطقی کے سامنے کوئی الٹا قسم کا قیاس بناتا ہے تو یہ بول لیتا ہے کہ بھائی آپ کے صغرا میں مسئلہ ہے یا کبرا آپ کا صحیح نہیں ہے، مقدم باطل ہے یا تالی باطل ہے، کوئی نہ کوئی نقض اس پہ وارد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو میزان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے سوچ و فکروں کو تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ عقل کے لیے ایک ترازو ہے. اور تیسرا اس کا نام علم العالی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اعلیٰ ہے باقی علوم کو حاصل کرنے کا، خصوصاً علم حکمت کے لیے اور علم فلسفے کے لیے اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو علم العالی بھی کہتے ہیں. ہم یہ تینوں باتیں یہاں فٹ کرتے ہیں. دیکھیے ذرا عبارت کو. اما تسمیتہ بالمنطق، کہتے ہیں کہ ہر چیز کا نام جو رکھا ہے منطق، کہتے ہیں اس وجہ سے فلی تاثیری فی النطق ظاہری، کہتے ہیں کیونکہ اس کی تاثیر کرنے کی وجہ سے نطق ظاہری میں. نطق ظاہری کیا ہے؟ کہتے ہیں یعنی تکلم، صحیح ہے. کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اثر کرتا ہے نطق ظاہری میں یعنی تکلم میں، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیسے بھائی؟ کہتے ہیں اذ العارف به، کیونکہ اس فن کا جاننے والا یقوی علی التکلم بما، وہ اس صورت پہ کلام کرنے پر قادر ہوتا ہے. یہ قویہ یقوی سے ہے کہ لا یقوی علیہ الجاہل، جس طور طریقے پر اس فن سے نابلد اور جاہل وہ اس طور طریقے پر کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا. یعنی منطق کو جاننے والا اس انداز سے اپنے تکلم پر قادر ہوتا ہے ان مسائل پر جس مسائل پہ یا جس انداز سے اس فن سے نابلد شخص اس طرح کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا. وقضا فی النطق الباطنی، اسی وجہ سے یہ اثر کرتا ہے نطق باطنی میں ہے. نطق باطنی کیا ہے؟ ادراک، فہم، شعور، اس میں کشادگی لاتا ہے. لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء، کیونکہ منطقی جو ہے وہ اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے. ويعلم اجناسها وفصولها وانواعها ولوازمها وخواصها، اور اشیاء کے اجناس، فصول، انواع، لوازم اور خواص کو جانتا ہے. اجناس جنس کی جمع ہے، فصول فصل کی جمع ہے، انواع نوع کی، لوازم لازم کی، اور خواص خاصہ کی. یہ سب چیزیں آگے ان کی تعریفیں آ رہی ہیں. کسی چیز کی ان چیزوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے. بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف، ٹھیک ہے، بخلاف اس شخص کے جو غافل ہو اس معزز علم سے، ٹھیک ہے نا. وہ شخص جو اس علم سے غافل ہو بنسبت اس شخص کے جو جانتا ہو علم منطق، وہ ان تمام چیزوں کو، کسی شے کی ان تمام چیزوں، جنس وغیرہ فصلوں کو جانتا ہے. وہ اما تسمیت ہو، دوسرا میزان. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اس کی وجہ تسمیہ کہتے ہیں اس کا نام جو میزان رکھا گیا وہ اس لیے اس کا نام میزان رکھنا اس وجہ سے لأنه قسطاس للعقل، کیونکہ یہ عقل کے لیے ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے. یوزن به الافکار الصحیحہ، تو اس کے ذریعے سے افکاری صحیحہ کو وزن کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے. ویعرف به نقصان ما فی الافکار الفاسدۃ، اور معلوم کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے نقصان ما، وہ نقصان، وہ کمی فی الافکار الفاسدۃ جو فاسد فکروں میں ہو، ٹھیک ہے. کبھی کہتے ہیں کہ صغرا باطل ہے، کوئی برا باطل ہے، مقدم باطل ہے وغیرہ. وہ اختلال ما، اور معلوم کیا جاتا ہے وہ خلل، اختلال خلل سے مانا وہ خرابی، فی الانظار القاصدۃ، جو کھوٹی نظر میں ہو. قاصد مانا کھوٹی، کھوٹی نظر، کھوٹی سوچ فکر، کھوٹی دلیل کسی کام کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. انظار نظر کی جمع سوچ و فکر کو کہتے ہیں، اور کھوٹی نظروں میں، سوچ و فکر میں جو خرابی ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے معلوم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ومن ثم، اور تیسرے علم عالی کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے اس کو علم العالی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لکونھا آلۃ لجمیع العلوم، کیونکہ بوجہ اعلیٰ ہونا اس کا تمام علوم کے لیے، کیونکہ تمام علوم کے لیے آلے کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ٹولز کی حیثیت رکھتا ہے. جب اس کو انسان جان لیتا ہے تو ذہن میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ باقی علوم کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے. کہتے ہیں لا سیما للعلوم الحکمیہ، خاص طور پر علوم حکمت اور علوم فلسفہ وغیرہ کے لیے. کہتا ہے کہ تمام علوم کے لیے آلے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن خاص طور پر علم حکمت اور علم فلسفہ کے لیے خاص طور پر آلے کی حیثیت رکھتا ہے. آج کا سبق آسان تھا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ منطق کے 3 نام ذکر کیے ہیں: منطق،
میزان اور عالی. علم منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں کہ نطق ظاہری اور باطنی میں اثر کرتا ہے, اس وجہ سے اس کو منطق کہتے ہیں. میزان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فکروں کو تولا جاتا ہے, صحیح اور غلط فکر کو معلوم کیا جاتا ہے. اور تیسرے عالی اس لیے کہتے ہیں کہ باقی علوم خصوصاً علم حکمت اور فلسفے کے لیے اعلی کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلے سبق پھر اگلے درس میں, اور تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم.